خواتین و حضرات، ویلکم ٹو ویو پوائنٹ فرام اوورسیز۔ آج میرے ساتھ میرے دوست علی حسن سمنتور موجود ہیں اور ہم دونوں کے ساتھ ایک اسپیشل گیسٹ موجود ہیں جن کا نام ہے جناب نجیب ہارون صاحب۔ یہ پاکستان تحریک انصاف کے سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں اور ہم ان سے ذرا کچھ باتیں کریں گے۔ پہلے 20 منٹ تقریباً ان کا انٹرویو کریں گے، ان سے چیزیں پوچھیں گے جو کہ آج سوالات اٹھ رہے ہیں پی ٹی آئی کے بارے میں۔ اس کے بعد ہم لوگ میں اور علی ہم لوگ دونوں مل کے ایک چھوٹا سا 10 منٹ کا اس کے اوپر کامنٹس کریں گے اپنے، اور اس پہ تھوڑی سی بات کریں گے۔ تو چلیے آئیے بات کرتے ہیں سب سے پہلے جناب نجیب ہارون صاحب سے۔ آپ سے پہلا سوال میرا یہ ہوگا کہ کہا یہ جا رہا ہے، یہ ایک پرسیپشن ہے یہاں پر، اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ کوئی بڑا کامن یہ بہت میجورٹی کا پرسیپشن ہے، یہ ایک کامن پرسیپشن ہے سلیکون ویلی کا، کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ایک ڈیمیگوگ ہیں جو کہ ملٹری کے کندھے پہ چڑھ کر حکومت میں پہنچنا چاہ رہے ہیں، اور اس طرح سے وہ اپنی سیاست کو آگے بڑھانا چاہ رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیے گا کہ اس کا جواب آپ کیا دیں گے؟ دیکھیے، عمران خان صاحب کے پاس فوج کے ذریعے اقتدار میں آنے کے مواقع تو ضیاء الحق صاحب کے زمانے سے، جب انہوں نے پیشکش کی ان کو انتہائی نوجوانی میں مرکزی وزیر بنانے کی، جو انہوں نے رد کی، اس کے بعد مشرف صاحب کے دور کے اندر بھی عمران خان صاحب نے جب اس وقت اسٹیج کے اوپر میجر جو ایکٹرز تھے، بے نظیر صاحبہ اور نواز شریف صاحب، وہ ملک سے باہر تھے اور ملک کو چھوڑ کے گئے ہوئے تھے، اس وقت بہترین اپرچونٹی تھی کہ وہ فوج کے ساتھ مل کے اقتدار کے اندر آ جاتے۔ اور چونکہ ریفرینڈم میں مشرف صاحب کے جو انہوں نے اپنی لیجیٹیمیسی کے لیے کیا تھا 30 اپریل 2002 کو، تو ریفرینڈم تک عمران خان صاحب نے ان کو سپورٹ کیا، لیکن جب مشرف صاحب نے یہ کہا کہ جی آپ ان کے ساتھ مل کے اقتدار کی طرف جائیں، جو اسٹیٹس کو کی فورسز تھی اس وقت کی، تو عمران خان صاحب اس سے بالکل علیحدہ ہوئے اور وہ الیکشن لڑا۔ تو اس کے اوپر عمران خان صاحب از 100% کنونسڈ کہ اقتدار میں صرف لوگوں کے ووٹ کے ذریعے اور ووٹ کی طاقت کے ذریعے جانا چاہتے ہیں عمران خان صاحب، تاکہ جو وہ کرنا چاہتے ہیں وہ ظاہر بات ہے کہ جو کنونشنل فورسز ہیں، چاہے وہ ملٹری ہوں یا سول ہوں، وہ تو قبول نہیں ہے۔ تو اور عمران خان صاحب اس ملک کی تقدیر تبدیل کرنا چاہتے ہیں، پاکستان کو تیسری دنیا کے گڑھے میں سے نکال کے، ہول میں سے نکال کے فرسٹ ورلڈ کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں، پاکستان کے نوجوانوں کے دلوں کے اندر ایک امید کی کرن رکھنا چاہتے ہیں کہ وہ اسی ملک میں رہتے ہوئے پاکستان کو تبدیل کریں۔ اوورسیز پاکستانی سے ان کی بے انتہا امیدیں ہیں کہ وہ ان کے ذریعے پاکستان کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں۔ تو عمران خان صاحب کسی کا اعلی کار کبھی بھی نہیں بنیں گے، اور وہ لوگوں کے ووٹ کے ذریعے ہی انشاءاللہ تعالی اقتدار کے اندر آئیں گے۔ تو علی، میں ان سے ایک فالو اپ کوسچن چاہتا ہوں، اگر آپ اجازت دیں تو۔ نہیں بالکل، آپ جو ہے سوائے اس کے کہ ایک تھوڑی سی بات میں یہ اس میں جو ہے وہ کہہ دوں، آپ یقین سوال کیجیے گا کہ ہم اکثر و بیشتر اس طریقے سے بات سنتے ہیں کہ خان صاحب یہ چاہتے ہیں، تو ہم یہ کیوں نہیں سنتے کہ تحریک انصاف یہ چاہتی ہے؟ یہ ایسا کیوں نظر آتا ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ اس کے اوپر یہ کچھ ایسا نظر آتا ہے کہ خان صاحب ایسا نہیں کریں گے؟ جب کبھی ہم یہ سنیں گے کہ نہیں تحریک انصاف ایسا نہیں کرے گی، تو پھر زیادہ ہمیں اعتماد ہوگا کہ نہیں، وہ ایک آدمی کی جماعت نہیں ہے، وہ اس میں اور دوسرے لوگ بھی ہیں۔ خیر، اپنا سوال کیجیے۔ نہیں، اگر ہارون صاحب پہلے جواب دینا چاہیں آپ کے سوال کا تو۔ دیکھیں، یہ پارٹی جو بنائی، اور جب 25 اپریل 1996 کے اندر ایک پریس کانفرنس کے ذریعے عمران خان صاحب نے اعلان، ان کا ایک تھا کہ انہوں نے ظاہر بات ہے جو بھی دوستوں سے، باقی لوگوں سے، جو بھی صاحب الرائے لوگ تھے، مشورہ کر کے پارٹی، لیکن 1996 کے بعد اس پارٹی کی ایک سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی بنی۔ اس کے اندر 8 لوگ تھے جو فاؤنڈنگ سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی بنی، اور اس وقت سے لے کے آج تک اس کی سینٹرل باڈی ایگزسٹ کرتی رہی ہے، اور خان صاحب اپنے تمام فیصلے اور چیزیں، یہ ضرور ہے کیونکہ ان کی اپنی کنوکشن، ان کا اپنا جذبہ اس کے اندر پارٹی کی شکل جس نے اختیار کیا،
اور اس وقت اس کی صوبائی ڈسٹرکٹ لیول پہ اور یہ جو پچھلا الیکشن ہوا تھا 2013 کا، یہ پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز کی تاریخ میں پہلا موقع تھا جس میں کوئی شکایات بھی رہی، اور اس کی وجہ سے بعد کے اندر اس الیکشن کے نتائج کو بھی کالعدم ہوا. اس کا ٹینیور جو تھا وہ 4 سال کی 2 سال پہ کر دیا گیا. اچھا، لیکن یہ ساری چیزیں پازیٹیو اس لحاظ سے تھیں کیونکہ پاکستان میں تو یہ کلچر ہی نہیں تھا کہ سیاسی پارٹی کے اندر الیکشنز ہوں، اور یعنی مرکزی باڈی سے لے کے اور نیچے یونین کے ذریعے اس کے اندر ایک کچھ وقت گزرے گا، اور ظاہر بات ہے کہ جہاں پر یہ پارٹی ایک انسٹیٹیوشن کی طرح فنکشن کرے گی، اور سیکنڈ جنریشن یا ان کی کوئی اس طریقے کا نہیں ہے کہ ان کے وارثین اس کے اوپر وہاں پر بیٹھ کے پارٹی چلائیں گے. میں سمجھتا ہوں پاکستان کے عام لوگ، جیسے میں اس پارٹی کی سینٹرل کمیٹی میں پچھلے 19 سال سے ہوں، میں پارٹی کا مرکزی سینئر وائس پریزیڈنٹ بھی رہا، عہدوں میں بھی رہا، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں یہ پارٹی ریل معنوں کے اندر پاکستان کی عوامی پارٹی بنے گی، جس کے فاؤنڈر تو عمران خان ہوں، لیکن میں یہ پاکستان کو ایک لیڈرشپ پرووائڈ کرے گی، سیریس لوگوں کی، سیریس پاکستانیز کی، اور اس کے اندر اوورسیز پاکستانیز کا بھی بہت بڑا رول ہوگا آنے والے وقت کے اندر، کیونکہ جس طرح سے انڈیا کو اوورسیز انڈینز نے اور چائنا کو اوورسیز چائنیز نے، عمران خان کی بہت بڑی فیتھ اور ان کا یہ بہت بڑا جذبہ ہے کہ اوورسیز پاکستانی اس پاکستان کو تبدیل کرنے کی دار. اچھا، تو ذرا سا میں پہلے آپ کے پہلے جواب کی طرف جانا چاہوں گا. آپ نے یہ فرمایا کہ جب ان کو مشرف صاحب سے موقع تھا انہیں وہ چلنے کا تو اس وقت انہوں نے اسے ریفیوز کر دیا اور تھنگس لائک دیٹ. تو اب یہ تو بٹوین مشرف صاحب اور خان صاحب کے درمیان ہے. اب خان صاحب ایک سٹوری بتاتے ہیں، مشرف صاحب دوسری سٹوری بتاتے ہیں، اور پھر یہ ہے کہ وہ ہو سکتا ہے اس وقت جو تھے وہ ینگ تھے خان صاحب، ان کو زیادہ ہوپ تھی کہ ان کی پارٹی جو ہے آگے بڑھ جائے گی، اور پھر اس کے بعد جو ہے یہ بھی ہو سکتا ہے ان کی کوئی پولیٹیکل مسٹیک ہو، تو اس کو تو ذرا چھوڑ دیں، وہ تو 15 سال پرانی بات ہے. اب جو ہو رہا ہے ریکارڈ کی ہے جی، جب 30 اپریل 2002 کو مشرف صاحب کا ریفرینڈم ہوا تھا جی، تو اس میں عمران خان صاحب نے ان کو بھرپور بیک کیا تھا، سپورٹ کیا تھا. جی سر. اس امید کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ کہ مشرف صاحب جو جانا چاہتے ہیں. لیکن 30 اپریل کو جب مشرف صاحب نے اپنا مینڈیٹ لے لیا اور ریفرینڈم یعنی تھیوریٹیکلی انہوں نے جیت لیا، تو جب وہ نیشنل الائنس بنا اور انہوں نے وہ الائنس کو پٹ ٹوگیدر کیا، تو جن لوگوں کے کو کہا گیا تو وہاں خان صاحب نے ان کے ساتھ بیٹھنے سے انکار کر دیا کیونکہ وہ ماضی کے اور اسٹیٹس کو کا حصہ تھے. تو یہ تو تاریخ جب بھی لکھی جائے گی تو خان صاحب نے اپنی طرف سے سپورٹ ڈالی مشرف صاحب کے پلڑے میں، لیکن اور وہ جس وقت اسٹیج خالی تھا اور 2002 کے اندر جب یہ میر ظفر اللہ جمالی صاحب وزیر اعظم بنے اور بعد میں شوکت عزیز بنے، عمران خان صاحب نے اور انتظار کیا اور اپنی سپورٹ اور پاپولیرٹی کے اوپر کام کیا اپنے پیغام پہ، اور پھر پچھلے الیکشن کے اندر آپ نے دیکھا کہ اللہ کی مہربانی سے ملک کی دوسری بڑی جماعت بن کے ہوگی. نہیں، بالکل وہ بالکل صحیح ہے، اور جو آپ کہہ رہے ہیں وہ صحیح بھی ہوگا. میں اس سے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ سب نہیں ہوا، میں تو آپ کو ایک ویو دے رہا ہوں. لیکن یہ ہے کہ اب کیا ہو رہا ہے. اب آپ دیکھیے وہ آئے دھرنا لے کر کہ امپائر کی انگلی کھڑی ہونے والی ہے. اس کے بعد پھر انہوں نے اس کے آگے جب جنرل صاحب نے ان کو بلایا تو وہ کس طرح سے بشوق وہاں سے نکلے اور وہاں گئے، اور اس سے پہلے جو انہوں نے جو الفاظ کہے دھرنے کے کنٹینر سے، انہوں نے یہ فرمایا کہ لگتا ہے ہم جیت گئے ہیں یہ وار. اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ اب آج کل آپ دیکھیے وہ ملٹری کو انوائٹ کر رہے ہیں کہ وہ آ کے اکاؤنٹیبلٹی کرے. وہ کہہ رہے ہیں کہ اب ان کے جھگڑے ہو رہے ہیں، کبھی وہ ٹربل کریٹ کر رہے ہیں سپریم کورٹ کے آرڈر سے. کل جیسے انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ کا کوئی آرڈر نہیں ہے جو بار کرے، اور یہ میرے ہاتھ میں یہ ان کا آرڈر پڑا ہوا ہے سپریم کورٹ کا. obviously it is interim order،
لیکن سپریم کورٹ نے تو بالکل صاف لفظوں میں بار کیا ہے اس کو، لیکن انہوں نے کہا کہ ایسا کوئی آرڈر نہیں. تو مطلب یہ چیزیں تو اب یہ بتا رہی ہیں کہ ہی از ٹرائنگ ٹو کریٹ اے ٹربل ونس اگین، اور وہ ٹربل کے اوپر وہ رائڈ کر کے مطلب ہی وانٹس ٹو کم بیک ان پاور. اور یہ میں نے لکھا بھی تھا تھوڑے دن کہ مجھے لگتا ہے کہ تھوڑے دن بعد کوئی اور امپائر آئے گا اور وہ اس کی انگلی کھڑی ہونے کا انتظار کریں گے. تو آپ کیسے اس کا جواب دیں گے؟ دیکھیے تو ضرور اس طریقے سے رہا ہے، لیکن جب یہ الیکشنز ہوئے اور اس کے بعد کے جو معاملات تھے، جو ہینڈلنگ تھی افیئرز کی، کیونکہ 5 سال کا ایک طویل عرصہ ہوتا ہے، پی ٹی آئی نے ایک بھرپور اپوزیشن کا، لیکن اگر پچھلے دور کو آپ دیکھیں جو میں تھی اور اس وقت پی ٹی آئی نے الیکشن کا بائیکاٹ کیا تھا، میں 2008 کے الیکشن کی بات، تو ایک طرح سے ملک میں کوئی اپوزیشن ہی نہیں تھی اور ایک طرح کا گڑ جوڑ چلتا رہا، مکمکا چلتا رہا، اور یہ پاکستان مزید ڈیٹوریشن کی طرف چلتا چلا گیا. تو یہ جو اس وقت اپوزیشن کا رول ہے، چاہے وہ دھرنے کے ذریعے ریزسٹنس ہے، بیکاز آپ نے 2-3 کام ملک کے اندر ہر وقت اپوزیشن کے کرنے کے ہیں. پہلا یہ کہ آپ قوم کے نوجوانوں کو وہاں پر امید کی شمع، امید کا دیا جو ہے ان کے دلوں میں جلتا رہنا چاہیے کہ ان کو یہ یقین رہے کہ all is not lost. ایک بات. دوسرا یہ کہ جو حکمراں ہوں وہ اقتدار میں ایک کے ذریعے پیسوں کا انویسٹمنٹ کر کے اقتدار تک آتے تھے اور پھر اس سے 10 گنا 20 گنا جو کماتے ہیں اس کو میں ان کا ہاتھ روکنا، تاکہ قوم کے بچوں کا، قوم کا مستقبل جو ہے سکیں اور وہ اس کو کمپرومائز نہ کر سکیں. تو خان صاحب جو کام کر رہے ہیں وہ 2-3 طرح سے کر رہے ہیں. ایک پرانے نظام کو جو بوسیدہ تھا، جو دیمک زدہ تھا، جس نے اس ملک کو کچھ نہیں دیا، اس کو بھی یعنی ایک طرح سے ہر موقع کو، کسی موقع کو ہاتھ سے اس وجہ سے نہیں جانے دیتے کہ جب تک یہ پرانا نظام چلتا رہے گا پاکستان کے عام لوگ اسی طریقے سے تیسری دنیا کے ایک پسماندہ ملک رہیں گے. اس کو تبدیل کرنے کے لیے ایک کریڈیبل گورنمنٹ، ایسے لوگ جن کا ماضی صاف ہو، جو اپنے اپنے شعبے کے ماہر ہوں اور جو ملک کے اندر اقتدار میں اس وجہ سے آنا چاہتے ہوں کہ ملک کی حالت کو تبدیل کر سکیں. تو یہ وہ رولز ہیں وہ کر رہے ہیں. جہاں تک آرمی کا بھی تعلق ہے، پاکستان کی آرمی ہے، فارچونیٹلی یا انفارچونیٹلی ماضی کے اندر آرمی کا ایک کردار رہا ہے پاکستان کے اندر چیزوں کو اسٹریم لائن کرنے میں، چاہے وہ زلزلہ آتا ہو، چاہے وہ سیلاب آتا ہو، چاہے وہ الیکشن فیئر الیکشنز کرانے کا پروسیس ہو. تو پاکستان میں ایک انسٹیٹیوشن اس طریقے سے قائم و دائم ہے جو کہ ایک طرح کی بلیسنگز ہیں. خان صاحب بہت کلیئر ہے اس میں، آرمی کا پالیٹکس کے اندر کوئی رول نہیں ہونا چاہیے. آرمی کو اپنی ذمہ داریاں ادا کرنی چاہیے. اس کے اندر میں سمجھتا ہوں ہمیشہ بڑی کلیئرٹی ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ آنے والے وقت کے اندر ایک انڈیپینڈنٹ الیکشن کمیشن، ایک انڈیپینڈنٹ جوڈیشری اور ایک انڈیپینڈنٹ میڈیا جو ایک تھرڈ پارٹی کے طور کے اوپر پاکستان کو صاف ستھری قیادت تک پہنچائے، اور وہ قیادت جو ہے وہ اس ملک کی تقدیر کو بدلے اور اس ملک کو کے اوپر جو کمپرومائز ہوتی ہیں، جہاں پر انڈیویجول بینیفیشریز ہوتے ہیں اور کوئی بھی لٹیرا جو ہے وہ سزا نہیں پاتا، اس کو خان صاحب نے جو طاقتور لوگوں کا جو اقتدار کا گٹھ جوڑ تھا اس کو توڑا ہے. اور میں سمجھتا ہوں تمام پاکستانیوں کے لیے یہ ایک اپرچونٹی ہے کہ اس اپرچونٹی کے اوپر وہ کیپٹلائز کریں. ایک تھرڈ فورس، ایک ملک کا ہیرو جس نے ماضی کے اندر اقتدار میں رہے بغیر بھی ملک کو نام دیا ہے، عزت دیا ہے، عزت دی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ چاہے وہ ہیلتھ کا شعبہ ہو شوکت خانم کی شکل میں یا تعلیم کا شعبہ ہو نمل یونیورسٹی کی شکل کے اندر، تو خان صاحب نے بھرپور کردار ادا کیا ہے. اور اب اس کو ہم پورے ملک کے اداروں کے اندر پھیلا سکیں مرکزی حکومت کے ذریعے. علی آپ؟ ہاں نہیں، میں جو ہے وہ یہ بات آپ نے بالکل جو ہے صحیح گئی کہ کوئی اور سیاستداں ایسا نہیں ہے جس کا کہ جو ہے اس قدر زیادہ فلاحی کام ہو جیسا کہ عمران خان نے جو ہے وہ کیا ہے. دونوں آپ نے اس کی مثالیں بھی دیں، لیکن فلاحی کام جو ہے وہ ایک الگ چیز ہوتی ہے اور ایک جو ہے وہ ملک چلانا اور اس کا انتظام کرنا وہ یقیناً جو ہے دوسری بات ہوتی ہے. تو
تو اس میں جو ہے وہ ہم کیا دیکھیں کہ خیبر پختونخوا میں کی حکومت کی طرف ہم کیسے جو ہے وہ یعنی وہاں پر کیا چیزیں ایسی مثبت ہوئی ہیں کہ ہم کہیں کہ ہاں یہ چیزیں جو ہے واقعی پورے پاکستان میں بھی ایسی جو ہے ہونی چاہیے. وہاں پر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ہیں ایسی مثبت چیزیں جو کہ آپ بتانا چاہیں گے پی ٹی آئی نے؟ پہلی چیز جو ہوتی ہے کسی بھی صوبائی حکومت میں یا مرکزی حکومت میں، وہ آپ انسٹیٹیوشن پاکستان کے اندر اور خاص طور پہ پختونخوا جو ہے وہ لا اینڈ آرڈر کے اندر بہت زیادہ مسائل کا شکار رہا. تو جو پولیس ریفارمز وہاں ہوئی ہیں وہ مثالی ہیں وہاں پر، تاکہ جو پولیس اس کو پولیٹیکل فورسز اپنے لیے استعمال کرتی ہیں اپنے حق کے اندر، تو وہاں سے ہی ہوتا ہے. تو ایک جو بنیادی چیز ہے وہ یہ ہے. پھر دوسرا یہ کہ ٹرانسپیرنسی انتہائی ضروری ہے. تو رائٹ ٹو انفارمیشن کا جو لا پاس ہوا ہے، تاکہ کسی بھی شہری کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ کوئی بھی انفارمیشن کو ایکسس کر سکے. پھر صحت، اس کے اندر بھی جو وہاں پر تبدیلی لائی جا رہی ہے، اور یہ جو وہ ٹرانسفر کا جو پروسیس ہے کہ جہاں پر بے انتہا زیادہ رشوت کا سلسلہ تھا، اس کو بھی کمپیوٹرائز کیا جا رہا ہے. تو یہ ملٹیپل کیا جا رہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ پی ٹی آئی کے لیے بہت بڑا امتحان ہوگا. اور آنے والے الیکشن کے اندر جب بھی وہ ہوگا تو اب اسی کاؤنٹ کے اوپر پی ٹی آئی کا ٹیسٹ ہے، اور اس کے اوپر پوری پی ٹی آئی بھی اور کے پی کے جتنے بھی وہاں پہ ذمہ داران ہیں وہ اس کے اوپر کام کر رہے ہیں. پی ٹی آئی کو یہ پورا ریئلائزیشن ہے تحریک انصاف کو کہ جناب پورا ملک ان کو کے پی کے پرفارمنس کے اوپر جج کرے گا. اور مجھے پکا یقین ہے کیونکہ وہاں پر یعنی کرپشن کو ٹوٹلی بلاک کیا جو چیف منسٹرز ہیں وہ ان کو اس چیز کا بھرپور احساس ہے، اس کو مانیٹر کر رہے ہیں، اور جو بیوروکریٹ کو بھی اس چیز کا احساس دلایا گیا ہے کہ وہ اپنا کام کریں اور انڈائریکٹ انفلوئنس بھی نہ قبول کریں. تو اس امپاورمنٹ کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ کوئی اور چیزیں بہتر ہوں گی، اور اسی کی بنیاد کے اوپر پی ٹی آئی اسی مومنٹم کی بنیاد کے اوپر اگلے الیکشن کے اندر جائے گی. اور یہی بڑا امتحان ہے جس سے پی ٹی آئی نے گزرنا ہے، اور مجھے پکا یقین ہے، امید ہے اللہ تعالیٰ کی ذات سے کہ پی ٹی آئی اس میں سرخرو ہو. جی بالکل. اچھا، ایک ہم لوگ کے پاس بس 4 منٹ رہ گئے ہیں، تو ایک سوال اور آپ سے کرنا ہے. علیم خان صاحب، ان کے ریلوے لینڈ اسکینڈل، پارک ویو اسکینڈل جنہیں کہا جاتا ہے، لاہور میں ایک جوک ہے، میرا بھی کچھ ریلیشن شپ ہے لاہور سے، وہاں یہ کہا جاتا ہے کہ وہاں پہ لینڈ گریبرز کی ضرورت، لینڈ مافیا کی ضرورت نہیں. علیم خان موجود ہیں، ان کے اوپر ایف آئی اے میں 1 ارب 30 کروڑ کا کوئی کیس چل رہا ہے اس طرح کا. ان کو خان صاحب نے اتنی امپورٹنٹ پوزیشن دے دی. اچھا، کہا یہ جا رہا ہے، ایک میڈیا والے صاحب نے مجھ سے یہ بتایا کہ جب پی ٹی آئی کے دوستوں سے ہم یہ پوچھتے ہیں کہ وہ عمران خان سے وہ اس کو کوشچن کریں، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جب ہم عمران خان صاحب سے پوچھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، قربانی تو دی انہوں نے اتنے پیسے اپنے جو لگا دیے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بھئی جس کے پاس پیسے ہیں، چاہے وہ لوٹ مار سے آئے ہوں چاہے ادھر ادھر سے آئے ہوں، ان کو آپ لے لیں. اچھا، پھر ان کی جو انکم تھی وہ 70 لاکھ ہوتی تھی جب انہوں نے کروڑوں روپے شوکت خانم کو دیے. تو اب آپ یہ بتائیے کہ یہ ان سب چیزوں کے بعد ایک پرسن جو کہ میں یہاں پہ بیٹھا ہوں، میں کیسے بلیو کروں کہ وہ لوگ جو ہیں، وہ عمران خان جو ہیں وہ کچھ کرنے جا رہے ہیں جو کہ آپ بتا رہے ہیں اس وقت مجھے. دو باتوں کو ذرا سا الگ الگ کر کے آپ دیکھ لیں. اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بڑی ہمارے ملک اور قوم کے لیے جو عمران خان وہ انہوں نے اس بار کو کہ جن لوگوں کو اقتدار میں لایا جائے، جو الیکشن میں کھڑے ہوں، جن کا چناؤ ہو، اس بار کو اسٹینڈرڈ کو اتنا اونچا کر دی طریقے سے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ بھئی ان کے پاس دولت اگر آئی تو کیا وہ صحیح ذرائع سے آئی، کیا کتنا انہوں نے انکم ٹیکس دیا، اور کس اسکینڈل کے اندر وہ تھے. تو یہ جو کانشیسنس آئی ہے یہ عمران خان صاحب کا پاکستانی قوم کو، اس ملک کے لیے کہ
آپ بھی اور میں بھی اور ہم سب لوگ اس موضوع کے اوپر بات کر رہے ہیں. پوری مہذب دنیا کے اندر یہی ہوتا ہے کہ جب لوگ اپنے اقتدار کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں ہوتی، لیکن جب پبلک ہیئرنگز ہوتی ہیں یا ان کے بارے میں بات ہوتی ہے تو پھر کھل کے سامنے آتا ہے. اچھا، اور یقینی بات ہے کہ اگر علیم خان صاحب کا ماضی صاف نہیں ہوا، اگر ان کا کردار صاف نہیں ہوا، تو پاکستان کے لوگ جن کی اب آنکھوں پہ وہ چشم اس کے ذریعے دیکھ سکتے ہیں کہ کس کو ووٹ دینا ہے، وہ ناکام ہو جائیں. شاہین چیز ہے کہ اگر وہ صاف ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ انشاءاللہ الیکشن جیتیں گے، کیونکہ اس کے اندر جب یہ چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں، یہ چیزیں پاکستان کے بہت سارے مسائل ہیں. آج آپ کسی بھی نلکے سے، کسی کے گھر کے بھی نلکے سے پانی اگر لے کے ٹیسٹ کرنے کو دیں گے تو وہ اپ ٹو دا مارک ڈرنکنگ واٹر کے لیول کے اوپر وہ نہیں ہوگا، کیونکہ اوور آل میں آپ کے درمیان میں کچھ نہ کچھ جگہ ایسی ہیں، لوگ ایسی ہیں جو با کردار رہے، با اصول رہے، جنہوں نے حل کہ اپنا مال بنایا، تو وہ لوگ سامنے آئیں گے. یہ علیم خان صاحب پارٹی کے کینڈیڈیٹ ہیں، میری یہ خواہش ہوگی، میری یہ دعا ہوگی کہ وہ جیتیں. لیکن یہ ان کا بھی امتحان ہے کہ اگر ان کا کردار لوگوں نے کلیئر کیا، ان کے ماضی کے اوپر لوگوں کو اعتماد ہوا، تو لوگ ووٹ دیں گے اور وہ جیت جائیں گے، اور نہیں تو اس میں بھی ایک سبق ہوگا ہم پوری پارٹی کے لیے بھی اور باقی پاکستان کے لوگوں کے لیے کہ آنے والے وقت کے اندر بہتر لوگوں کو، باکردار لوگوں کو ہم سامنے لے تو اپیل کریں گی کہ بجائے اس کے کہ اپنے گن کو وہ لے کے آئیں کینڈیڈیٹر کے اندر، جس طرح سے ماضی میں ہوتا تھا، کہ تو اچھے کینڈیڈیٹس آئیں گے اور باکردار لوگ اسمبلی تک پہنچیں گے تاکہ وہ اس ذمہ داری کو امانت کے طور پہ ادا کر سکیں. اور یہ جو تیسری دنیا، تھرڈ ورلڈ کے ملک کے اندر، پسماندہ ملک کے اندر، یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، کیونکہ وہاں پر سسٹم آپ کو اس طریقے سے نہیں روک پاتا، قانون کمزور ہیں، اور وہ تو وہاں پر سیلف جو ایک طرح کا کریکشن ہوگا، جو لوگوں کا اپنا کردار ہوگا، ان کا ماضی ہوگا، وہ ان کو وہ طاقت دے گا کہ وہ ملک کے لیے کھڑے ہوں اور ذاتی فوائد سے بلند ہو کے کھڑے. تو علی آپ کو کوئی سوال ہے؟ تو بہت شکریہ ہارون صاحب، ہم آپ سے وی ریئلی تھینکفل ٹو یو. آپ کا اتنا شارٹ ٹائم، اتنے شارٹ نوٹس پر، پھر آپ آج تھکے ہوئے بھی ہوں گے، آپ نے ٹریول کیا، تو انشاءاللہ ہم آپ سے ان ٹچ رہنا چاہیں گے آنے والے دنوں میں بھی. تو خواتین و حضرات، آپ نے ہارون صاحب کو سنا. ایک بات جی ذرا سا یہ ایڈ کرنا چاہتا ہوں. جی پچھلا الیکشن تھا 2013 کا، جی سر، اس میں مرکزی سینئر وائس پریزیڈنٹ الیکٹ ہوا تھا. اچھا. اور یہ جو پھر ابھی جسٹس بجی کے اس کے اندر وہ سب ابھی ڈیزالو ہوا ہے. اچھا. انشاءاللہ آنے والے وقت میں اب پورا اس کا نئی وہ آ گئی ہے الیکشن کی. اچھا. تو پارٹی کے اندر بھی جو آفیسز ہیں اس میں بھی میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ پارٹی کے جو لوگ ہیں وہ اچھے باکردار باصول لوگوں کو لے کے آئیں گے، اور پی ٹی آئی جو ہے وہ بہتر کینڈیڈیٹس دے گی جو پاکستان میں تبدیلی کی ضمانت فراہم کرے. چلیے بہت شکریہ، اور ہم لوگ بالکل ہوپ کریں گے کہ آپ اپنی چیزوں میں کامیاب ہوں، عمران خان صاحب کامیاب ہوں. تو خواتین و حضرات، آپ نے سنا ہارون صاحب کو، فیصلہ آپ نے کرنا ہے. ہمارے پاس جو سوال تھے ہم نے پوچھے اور انہوں نے ان کے سب کے جواب دیے. ایک دفعہ پھر ہم ان کا بہت بہت شکریہ ادا کریں گے. اب تھوڑی دیر میں اور میرے کلیگ علی ہم لوگ آئیں گے اور اپنے فائنل کامنٹ اس شو پہ کریں گے. تو علی صاحب، کیسا لگا آپ کو انٹرویو؟ نہیں، بہت اچھا جو ہے وہ انٹرویو رہا، اور خاص بات یہ ہے یہ بتانے کی کہ بڑے ڈیسنٹ آدمی کہ نجیب ہارون صاحب جو ہے وہ اپنے زمانے کے بہت اچھے مقرر تھے جی، اور ان کی وہ صلاحیت ہمیں نظر آئی کہ وہ اپنی بات جو ہے بہت افیکٹولی پوری بات جو ہے وہ کرتے ہیں. اب یہ الگ بات ہے کہ وہ وابستہ ہیں تحریک انصاف کے ساتھ، تو ان کو جو ہے وہ ایک طریقے سے صفائی جو ہے پیش کرنی پڑ رہی ہے عمران خان کی. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ آئے اور وہ یہ کام نہ کر پائے، جس کی وجہ سے وہ تحریک انصاف سے الگ جانا پڑا. نہیں، یہ تو بات صحیح ہے کہ نجیب صاحب جو تھے ایک بہت ڈفرینٹ پرسن مجھے لگے اس لحاظ سے کہ انہوں نے
بہت اچھی طرح سے ہر بات کو بہت پولائٹلی، حالانکہ میں نے تو کافی ان کے ویسی دکھتی رگوں کے سوال پوچھے، لیکن انہوں نے بہت آنیسٹ ان کی اوپینینز ہوتی ہیں. علی صاحب آپ کچھ مطلب ٹائم ہم لوگ کے پاس اتنا کم تھا، یہ تو ان کا بہت شکریہ نجیب صاحب کا، انہوں نے ہم لوگوں کو دیا ٹائم، تو مگر ہم لوگ زیادہ ٹائم ان سے لینا نہیں چاہ رہے تھے. لیکن یہ ہے کہ آپ کچھ اور ڈسکشن کر رہے تھے شو سے پہلے. ایک تو آپ نے معراج محمد خان صاحب کی بات کی تھی، دوسری بات آپ نے کی تھی آپ نے یہ کوشچن اٹھایا تھا کہ عارف علوی صاحب کیوں، نجیب ہارون صاحب کیوں نہیں، تو وہ کیا کہ کس بیسس پہ آپ نے یہ کہا؟ نہیں، یہ دو الگ الگ جو ہے باتیں. پہلے تو یہ جو معراج محمد خان صاحب ہیں وہ ایک بہت ہی قابل تعظیم ہستی ہیں، کیونکہ معراج محمد خان وہ آدمی ہیں کہ جنہوں نے ایک طریقے سے پیپلز پارٹی کو بنایا، اور جو ہے بھٹو کو ایک طریقے سے میں تو کہوں گا کہ انہوں نے سیاست سکھائی. تو ایک بہت پرانے وہ آدمی ہیں یہ، اور ظاہر بات ہے کہ اس کے بعد ان کے اختلافات بھی ہوئے جو ہے وہ بھٹو کے ساتھ. لیکن اب یہ لگا کہ جیسے بہت عرصے کے بعد معراج محمد خان کو، جب کہ وہ ایک اسٹوڈنٹ لیڈر تھے جو ہے ایوب خان کے زمانے میں، اس کے بعد جو ہے ان کی آئیڈیالزم تھا، وہ دوبارہ سے ان کو ایک شکل نظر آئی کچھ اس کو عملی جامہ پہنانے کی، کہ جس میں کہ ان کو امید کی کرن نظر آئی کہ یہ جو نئی پارٹی بن رہی ہے. مگر جب وہ اس کے اندر آئے تو انہوں نے پھر جو ہے وہی چیز دیکھی کہ جو ایک ہمیشہ سے پاکستان میں رہا ہے کہ جو ہے سیاسی جماعتیں ایک شخصیت کے گرد جو ہے گھوم رہی ہوتی ہیں. وہاں سوائے میرے خیال میں ان کے جماعت اسلامی کے جو ہے سب جو ہے اسی طرح کی ہیں، وہ کہتی ہیں وہ اپنے آپ کو جمہوری پارٹیاں، لیکن وہ ایک شخصیت کے گرد جو ہے گھوم رہی ہوتی ہیں. اور تحریک انصاف کے اندر بھی جو ہے یہ بات ہے، یقیناً ایسا ہے کہ سینٹرل کمیٹی ہے بہت سارے فیصلے کرتی ہے، لیکن اندر کی جو خبریں ہیں اس میں یہ ہے کہ آخری فیصلہ جو ہے وہ عمران خان کا ہوتا ہے. اور اسی وجہ سے جو ہے وہ جاوید ہاشمی ان سے علیحدہ ہوئے، کیونکہ پہلے بات ہو رہی تھی کہ آگے بڑھنا ہے نہیں بڑھنا، پھر خسر پسر ہو رہی ہے کان میں جو ہے ان کی شیخ رشید کی ان سے، اور پھر ایک دم سے فیصلہ کرتے ہیں کہ ہاں آگے جانا ہے، اور دوسرا جاوید ہاشمی کو جو ہے وہ نہیں لیا گیا اعتماد میں. تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ عمران خان کے اندر جو ایک اپنے سے ایک انا ہے وہ جو ہے سب سے اوپر ہے، وہ اس میں پھر کوئی جمہوریت کا جو ہے عمل دخل نہیں ہے، کیونکہ ایک خطرناک بات ہے کسی جمہوری سیاسی جماعت کے لیے. ہاں، ایک بہت بڑے پی ٹی آئی کے ایک رہنما ہیں جناب اسد عمر صاحب یہ فرما رہے تھے کہ جس دن یہ حملے کا آرڈر دیا تھا اس دن عمران خان صاحب پاس بائے، اور انہوں نے ان سے کہا، عمران خان نے اسد عمر صاحب سے کہا کہ میں ابھی دیکھنا کیا اناؤنس کرنے جا رہا ہوں. یعنی ان کو یہ بھی نہیں پتا تھا. اور اگر آپ کو یاد ہو اس وقت شاہ محمود قریشی صاحب کسی میڈیا چینل پہ بیٹھے، پرابیبلی ندیم ملک صاحب کے ساتھ بیٹھے ہوئے، ان سے یہ کہہ رہے تھے کہ ہاں بھائی اب تو مذاکرات ہوں گے اور بات چیت ہوگی. اور نسیم زہرا بھی کہہ رہی تھیں کہ بھائی، نسیم زہرا سے کر رہے تھے انٹرویو اف آئی ریممبر کریکٹلی. تو مطلب آپ کی بات بالکل صحیح ہے. تو پھر یہ آپ نے علوی صاحب کا اس کا پریس کیوں کیا؟ ہاں، اس کا جو ہے میں نے اس لیے کیا کیونکہ مجھے یہ نظر آتا ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر اکثر جگہوں کے اوپر جو ہے وہ آپس میں دھڑے بنے ہوئے ہیں، اور ان کی جو ہے کچھ ایک جو ہے رقابت بھی ہے. میرا یہ خیال ہے کہ ایک موقع کے اوپر یہ بھی جو ہے وہ بات تھی کہ بھئی آیا عارف علوی یا جو ہے وہ نجیب ہارون صاحب. ہمارے پاس وقت نہیں تھا کہ ہم ذرا ان سے ذرا اور پوچھ لیتے کہ کس بنیاد کے اوپر جو ہے وہ عارف علوی کو چنا گیا اور نجیب ہارون کو جو ہے وہ نہیں چنا گیا اس الیکشن کے لیے جس کے اندر عارف علوی جیتے. تو علیم خان صاحب کے اوپر جو انہوں نے پوائنٹ دیا، آپ اس سے کس حد تک سیٹسفائیڈ ہیں؟ نہیں، دیکھیں جو ہے وہ ایک تو یہ کہ ذرا بہت سارے الزامات ہیں، ان کی ایک ذرا بنیاد بالکل طے ہو جائے علیم خان صاحب کی. لیکن اگر کوئی شخص ہے ایسا جس کا کہ اس قسم کا بیگیج ہے پیچھے سے، تو یہ کیا بات کہنے کی ضرورت ہے کہ صاحب یہ تو عوامی اس کو نہیں چنے گی. بھائی آپ نے پہلے کیوں نہیں چنے؟ ہاں، آپ جو ہے وہ ہاں کہ بھائی پہلے آپ ہیں، آپ جو ایک سیاسی جماعت ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ اس طرح کی باتیں کسی کے سامنے یا تو آپ کہہ دیں آ کے کھڑے ہو کے کہ بھائی باتیں تو بہت ہو رہی ہیں، لیکن جو ہے یہ آدمی ہم سمجھتے ہیں کہ بالکل صاف ہے، اور آئندہ بھی جو ہے اس کی صفائی جو ہے وہ ہو جائے گی، اس لیے ہم اس کو جو کر رہے ہیں. تو وہ جو ہے مجھے نظر آتا ہے ان پہ 1 ارب 30 کروڑ کا ایف آئی اے کا کیس ہے. اب آپ یہ بتائیے کہ وہ کیسے کہہ سکتے ہیں پھر پارک ویو کا جو لینڈ کا جو سارا
اسکینڈل تھا، پھر ریلوے کے لینڈ کا جو اسکینڈل تھا، اور پھر جو سب سے انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ کہا یہ جاتا ہے کہ پی ٹی آئی والے یہ کہتے ہیں جب خان صاحب سے یہ کہا جائے کہ بھئی علیم خان صاحب تو ہمارے پی ٹی آئی کے تو ہیں نہیں، مطلب وہ تو مشرف کے ساتھ تھے، اور اچھا ان کو جو تھا جتایا گیا تھا جب 2003 میں بیسیکلی جو کہ بائی الیکشن تھا اس میں جتایا گیا تھا، ایک جنرل صاحب 2002 میں انہیں لائے تھے، کوئی ملٹری کے کوئی صاحب، اور 2003 میں انہی صاحب نے سب سے کہا تھا کہ ان کو جتانا ہے الیکشن کہ اچھا دوسری بات یہ ہے کہ جب انہوں نے شوکت خانم کو کروڑوں کی امداد دی تھی اس زمانے میں ان کی جو انکم تھی 70 لاکھ تھی، تو اب آپ یہ بتائیے کہ اس کے بعد وہ کیسے ڈیفینڈ کیے جا سکتے ہیں؟ جی میرا خیال سے تو ہمارے نجیب صاحب نے بہت اچھا ڈیفینڈ کیا، کافی اچھا جو ہے انہوں نے وہ ڈیفینڈ کیا، اور جو ہے وہ یقیناً آگے چل کے اور بھی جو ہے وہ باتیں سامنے آئیں گی۔ بات یہی ہے کہ جو ہے نا جمہوری پارٹی ہونے کے ناطے وہ یقیناً دیکھتے ہیں کہ عوام کی کیا رائے ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ایک حقیقت پسندی کی بھی جو ہے تھوڑی سی ان کو یعنی کہ خیال ہوتا ہے کہ کس سے کتنا نقصان ہوگا۔ مثلا ہمیں یہ نظر آتا ہے جو ہے یہ جو جسٹس وجیہ الدین والا صحیح بات، اس کے اندر بھی جو یہ معاملہ تھا کہ بھئی اگر آپ جہانگیر ترین کا پتہ کاٹ دیں گے تو آخر جو ہے پارٹی مالی طور کے اوپر کیسے جو ہے وہ چلے گی، تو وہ جو ہے اس کی وہ وہاں ہمیں نظر آتا ہے کہ پھر وہ جو ان کا آئیڈیالزم ہے وہ تھوڑا سا پیچھے جاتا ہے، اور پھر وہ دیکتے ہیں کہ کیا چیز ہے جو کہ اور آئیڈیالزم ان کا کئی جگہ پیچھے گیا کہ جب انہوں نے ابھی ایک اپنے پارٹی کے ایک بہت بڑے سینئر پرسن کو نکالا ہے، کہا جا رہا ہے ان پہ کرپشن کا چارج تھا اس لیے نکالا، نا کہ یہ بات نہیں تھی۔ یہاں تک تو صحیح ہے کہ ان کا جو احتساب کا جو ادارہ ہے اس میں انہوں نے اپنے ایک منسٹر کا نام دیا، لیکن انہیں نکالا اس وقت گیا جب انہوں نے پرویز خٹک کو انکلوڈ کیا اس کرپشن کیسز میں، جب انہوں نے پرویز خٹک کو انکلوڈ کیا تب ان کو نکال دیا گیا۔ تو یہ ہے کہ اب پرویز خٹک صاحب ٹی وی پہ تشریف لائے اور انہوں نے کہا کہ میرا تو پورے خاندان نے کبھی 2 پیسے کی وہ نہیں کی اور یہ نہیں کیا وہ نہیں کیا، تو ہمارے جو دوست ہیں انڈین ہیں شاہ زیب خانزادہ، انہوں نے ان سے کہا تو بھائی خان صاحب ایک چھوٹی سی کمیٹی کیوں نہیں بنا دیتے اور آپ کو کلیئر کر دیں کہ بھائی جب آپ اتنے کلین ہیں۔ اچھا اس کا کوئی جواب نہیں دیا انہوں نے۔ تو مطلب یار ان کا آئیڈیالزم جو ہے سارا وہ وہاں تک ہے جہاں ان کے چہیتے جو ہیں ان پر حرف نہ آئے، ان پہ جہاں حرف آتا ہے وہ نکال دیا جاتا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے ان کو پہلے سب سے پہلے جو نکالا تھا یہ جو ان کے جو اتحادی تھے پیپلز پارٹی کے جو وہ شیرپاؤ صاحب کے جو لوگ تھے، اس میں بھی کرپشن کہہ کے نکالا، لیکن کسی کے اوپر کیس نہیں چلا کہ بھئی کرپشن تھی، تو پتہ یہ چلا کہا جاتا ہے کہ وہ ان کے خلاف تھے عمران خان کے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے نکالا وجیہ الدین صاحب کو کہ انہوں نے ان کے چہیتوں کو کہہ دیا کہ بھئی ان کو آپ نکال دیں۔ اب پھر ان کو نکال دیا، کہا یہ بھی کہا کہ بھئی یہ تو بڑے ہمارے زبردست لیڈر ہیں اور یہ ہیں اور وہ ہیں، لیکن کرپٹ ہیں اس لیے، لیکن وہ کرپشن کی وجہ نہیں تھی، وجہ ساری یہ تھی کہ انہوں نے پرویز خٹک کو اس میں انوالو کرنا شروع کر دیا تھا۔ تو بات تو یہ صحیح ہے۔ تو خواتین و حضرات آپ نے دیکھا، ہمارا شو دیکھا، ہم دونوں کی باتیں بھی سنی، اور فیصلہ آپ کو کرنا ہے، ہم لوگ تو بس سوال کر سکتے ہیں، اور ہمارا کام یہ نہیں ہے کہ ہم ان کو پش کریں اور ان کو کنونس کریں جو ہم سمجھتے ہیں، فیصلہ تو یقیناً آپ نے کرنا ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی اب اجازت دیجیے ہمارے دوست علی حسن سمنتور صاحب کو اور مصباح الاعظم کو، تو دیکھتے رہیے ویو پوائنٹ فرام اوورسیز۔